زرعی انقلاب کے نام پر سندھ کی زمینوں کی نیلامی، وسائل کی لوٹ مار، غیر قانونی افغانیوں اور دیگر غیر ملکیوں کی آباد کاری، ڈیجیٹل مردم شماری، ڈاکو راج، دریا پر ڈیموں، مہنگائی، پانی کی قلت، منشیات فروشی اور فصلوں کی مناسب قیمتیں نہ ملنے اور دیگر سندھ دشمن سازشوں کے خلاف بدین میں عوامی تحریک کی جانب سے ہزاروں افراد کی احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریلی بدین کے اللہ والا چوک سے شروع ہو کر پریس کلب پہنچ کر ایک بڑے عوامی جلسے عام میں تبدیل ہو گئی۔ ریلی کی قیادت عوامی تحریک کے مرکزی صدر لال جروار، مرکزی جنرل سیکریٹری نور احمد کاتیار، حور النساء پلیجو، سندھی ہاری تحریک کے مرکزی صدر ڈاکٹر دلدار لغاری، ڈاکٹر رسول بخش خاصخیلی، سندھیانی تحریک کی مرکزی سیکریٹری مروبت خالق وٹو، زرقا خالق وٹو، علی محمد پرویز، ایڈوکیٹ وسنت تھری، ایڈوکیٹ اظہار داؤد پوٹو، نامور ادیب میر حسن آر یسر، جاکر نوحانی، ایڈوکیٹ راہیل بھٹو، ایاز کوسو، علی محمد کلمتی، ایڈوکیٹ آصف کوسو، محمد علی ٹالپر، ایڈوکیٹ میر بشیر ٹالپر، مہران درس، ایڈوکیٹ فاضل زنور، ایڈوکیٹ رام کولہی اور دیگر نے کی۔ اس موقع پر ریلی سے خطاب کرتے ہوئے عوامی تحریک کے مرکزی صدر لال جروار نے کہا کہ پاکستان بننے کے بعد محمد علی جناح کے اصولوں پر عمل کرنے کی بجائے صوبوں کے قدرتی و معدنی وسائل، روزگار، شہر اور لاکھوں ایکڑ زمینوں پر قبضے کیے گئے۔ ملک کے چھوٹے صوبوں بالخصوص سندھ کی زمینوں پر بڑی سازش کے ساتھ قبضہ کیا گیا۔ جناح کی سیکولر سوچ کے مخالف حکمرانوں نے ملک میں انتہا پسندی کو پروان چڑھایا۔ پاکستان کو ایک آزاد اور خود مختار ملک بنانے اور اسے معاشی طور پر مضبوط کرنے کے بجائے برطانوی سامراج کے تربیت یافتہ سیاستدانوں، سول بیوروکریسیوں اور جنرل ایوب جیسے آمروں نے ملک کو لوٹا اور اسے امریکی سامراج کی کالونی میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ قیام پاکستان کے بعد سندھ کی لاکھوں ایکڑ زمینوں، شہروں اور وسائل پر قبضہ کرنے کی سازش تاحال جاری ہے۔ ون یونٹ نافذ کر کے سندھ کی لاکھوں ایکڑ زمین پر قبضہ کرنے کے بعد اب زرعی انقلاب کے نام پر سندھ کی لاکھوں ایکڑ زمین پر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ سندھ کے تاریخی و ثقافتی مقامات بشمول کارونجھر، گورگ، کیرتھر نیشنل پارک، گنجو ٹکر، کینجھر جیل، حالیجی جیل، منچھر، بھمہور اور سندھ کے دیگر تاریخی و ثقافتی مقامات پر قبضوں کا سلسلہ جاری ہے۔ رہائشی اسکیموں کے نام پر سندھ کے ثقافتی مقامات پر قبضہ سندھ کے وجود کو ختم کرنے کی سازش ہے۔ بحریہ ٹاؤن، ذوالفقار آباد، DE6A سٹی اور دیگر بڑی رہائشی اسکیموں کے نام پر سندھ میں لاکھوں ایکڑ زمین پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ MQM کی فرمائش پر پیپلز پارٹی نے ڈیجیٹل مردم شماری کرانے میں سہولت فراہم کی ہے۔ عالمی سامراجی ایجنڈے کے تحت سندھ کی ساحلی پٹی پر قبضہ کر کے سندھ میں نیا اسرائیل بنانے کی سازش رچی گئی ہے، جس کی بنیاد کراچی میں دہشت گردوں کو زیادہ سیٹیں دے کر اور لاکھوں غیر ملکیوں کو جھوٹے شناختی کارڈ دے کر رکھی گئی ہے۔ امریکی سامراج کی ایما پر فلسطینیوں پر ظلم قابل مذمت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنا آئینی کردار ادا کرنے اور 90 دن میں انتخابات کرانے کے بجائے نگران حکومت معاشی ترقی کے نام پر صوبوں کے وسائل پر قبضہ کر رہی ہے۔ سرکاری اداروں کی نجکاری کے ذریعے ملکی معیشت کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ ملکی اثاثے بیچ کر ملک کو ترقی دینے کی پالیسی کے منفی نتائج سامنے آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نگران حکومت اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کرے۔ سانحہ ماڑی جلبانی سے ثابت ہو گیا کہ سندھ میں آئین و قانون معطل ہے۔ سپریم کورٹ سندھ سمیت پورے ملک میں آئین و قانون کی بالادستی قائم کرنے کے لیے حرکت میں آئے۔ سندھ کی زمینیں اور مدنیات بیچ کر سندھیوں کا استحصال بند کیا جائے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سندھ میں ڈاکوؤں اور نام نہاد قبائلی سرداروں نے ریاست کے اندر اپنی ریاست قائم کر کے ملک کے آئین کو چیلنج کیا ہے۔ شکارپور ضلع میں ڈاکوؤں کے ہاتھوں SHO اور 5 اہلکاروں کا اغوا حکومت کے منہ پر تماچا ہے۔ کیا ریاست ڈاکوؤں کے سامنے اتنی کمزور اور بے بس ہے کہ اپنے ہی اہلکاروں کی حفاظت بھی نہیں کر سکتی؟ پولیس اپنی حفاظت کرنے میں ناکام رہی ہے۔ سندھ پولیس کو اشرافیہ کا نوکر بنا دیا گیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ضلع بدین معدنی وسائل سے مالا مال ہے، لیکن اس کے باوجود بدین کے لوگ فاقہ کشی اور خودکشی کرنے پر مجبور ہیں۔ اسکول بند ہیں، صحت اور صاف پانی کی کوئی سہولت نہیں، نوجوان بے روزگار ہیں، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، اربوں روپے کی مالیت تباہ کر دی گئی ہے، بجٹ کرپشن کا شکار ہے۔ عوامی تحریک کے مرکزی جنرل سیکریٹری نور احمد کاتیار نے کہا کہ سندھ میں نیا صوبہ بنا کر اسرائیلی سلطنت قائم کرنے کی مہم چلائی جا رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ غیر قانونی افغانوں کی واپسی کے مخالفین ان افغانیوں کے ساتھ افغانستان چلے جائیں۔ سندھ کسی ایک بھی غیر ملکی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ 12,000 سے زائد افغان پاکستانی پاسپورٹ پر سعودی عرب اور دیگر ممالک میں مقیم ہیں۔ ان افغانوں کو جعلی پاکستانی پاسپورٹ دینے والے سویلین اور نان سویلین اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ غیر قانونی غیر ملکیوں کے خلاف آپریشن کے دوران پولیس غیر قانونی افغان باشندوں کو گرفتار کر کے رشوت لے کر چھوڑ دیتی ہے۔ سندھی ہاری تحریک کے مرکزی صدر ڈاکٹر دلدار لغاری نے کہا کہ سندھ میں ڈاکوؤں کی سرپرستی کرنے والے سردار قانون اور آئین سے بالاتر ہے۔ کوئی قانون نافذ کرنے والا ادارہ ڈاکوؤں اور ان کے سرپرستوں کے خلاف کارروائی نہیں کرتا۔ قبائلی اور سرداری نظام کے خاتمے کے بغیر امن و امان ممکن نہیں۔
عوامی تحریک کی مرکزی نائب صدر حورالنساء پلیجو نے کہا کہ سندھ میں خواتین پر ہونے والے ظلم پر سپریم کورٹ کی خاموشی قابل مذمت ہے۔ سپریم کورٹ سندھ میں قانون کی حکمرانی قائم کرے۔